نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ ایک گستاخ اور ہے ابو رافع، اس کا نام عبداللہ ابن عتیق تھا اور اس کو سلام بن عتیق بھی کہتے تھے، تو ابو رافع اس کی کنیت تھی۔ تو کہا کہ یہ شخص ہم اگر قتل کر دیں تو ہم ان کے برابر ہو جائیں گے اور ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے گی۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی یہ بات تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو شعراء کو جمع کر کے اپنے قلعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر کلوایا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس وہ حضرت کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ابو رافع کو قتل کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے۔ تو 4 یا 5 آدمی حضرت کے تھے، ان کا سردار جو مقرر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عتیق کو مقرر کیا کہ یہ آپ کا سردار ہوگا اور تم جا کر اس کو قتل کر سکتے ہو۔ اب انہوں نے تدبیر یہ کی کہ وہاں اس کا قلعہ ہوتا تھا اور قلعے کے اندر شام کے وقت دروازہ بند ہو جاتا تھا، اور شام سے پہلے جو بندہ اندر آ گیا تو آ گیا، دربان اس پر ہوتا تھا قلعے کے دروازے پر، اور آگے بہت سارے دروازے لگے ہوئے تھے، ہر دروازے کو پھر وہ اندر سے بند کر کے تالا لگاتا تھا۔ جب وہ کوئی بندہ باہر سے اندر آ گیا تو مین دروازے کو تالا لگا کے وہ چھوڑ دیتا تھا، اب کوئی بندہ نہ باہر جا سکتا تھا نہ اندر آ سکتا تھا۔ تو جس وقت وہ ان کی محفل ختم ہوتی تو دوبارہ وہ دروازہ کھولتا اور سارے لوگ باہر چلے جاتے، اور پھر اس کو دروازے کو تالا لگا کے یوں ایک محفوظ قلعے کے اندر یہ رہتا تھا کہ اس تک پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ ان صحابہ نے جا کر دیکھا کہ اس کا پہلے جائزہ لیں کہ کس طرح اس کو ہم قتل کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عتیق نے کہا کہ میرے ذہن کے اندر ایک تدبیر ہے، میں وہ تدبیر کرنا چاہتا ہوں، یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا پھر میں ابو رافع کو قتل کر دوں گا اور تم محفوظ رہو گے، تم یہاں پر بیٹھ کر دیکھو۔ تو جب وہ تھوڑا سا اندھیرا ہوا، پہلے لوگ واش روم میں تو ہوتی نہیں تھی تو باہر جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے، تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیتے، بڑی ایک چادر، تو اس سے سمجھ آتی کہ کوئی قضاء حاجت کے لیے پیشاب کرنے کے لیے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن عتیق نے ایسے کیا کہ یہ اس قلعے کے ایک سائڈ پہ ہو کر اس طرح اپنے اوپر چادر ڈالی تاکہ وہ سمجھے کہ کوئی قضاء حاجت کے لیے۔ تو دربار نے آواز دی کہ میں دروازہ بند کرتا ہوں، اب آپ اندر آنا ہے تو آ جاؤ ورنہ جاؤ پھر۔ تو یہ اٹھے، دربان جانتا تو نہیں تھا، بہت سارے لوگ آتے تھے روزانہ آتے جاتے تھے۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ ابن عتیق اندر چلے گئے، جب اندر گئے تو ایک طرف سائڈ پہ اندھیرے میں بیٹھ گئے۔ اس طرح یہ بجلی تو ہوتی نہیں تھی، اتنی زیادہ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی کہ کسی کو صحیح پتہ چلے، تو ایک سائڈ میں ہو کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ اب کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ دربار نے دروازے کو بند کیا، تالا لگایا، اور وہ چابیاں جو تھیں وہ ایک سائڈ پہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک کنڈی کے ساتھ ساری چابیاں لٹکا دی، اور یہ شخص اندر چلا گیا، پھر خود بھی چلا گیا۔ اب آگے کے دروازے کھلے تھے سارے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق نے یہ کیا کہ وہ وہاں بیٹھے رہے، جب ان کی ساری محفل ختم ہوئی سارے لوگ چلے گئے تو وہ بندہ پھر آیا، اس نے آ کے وہ وہاں سے چابیاں اٹھائیں، دروازہ کھولا، سب لوگوں کو باہر کیا، دروازے کو کنڈی لگا کے واپس چلا گیا، جا کر اپنی جگہ میں سو گیا۔ یہ انتظار کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اس چاند کی 13ویں 14ویں تاریخ تھی اور صحیح چاند جوبن پر تھا، روشنی لگ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ گیا اور جا کر آرام سے اپنے کمرے کے اندر سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو میں نے اٹھائی وہ چابیاں اٹھا کے میں دروازہ کھولا، اپنے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہا، وہاں سے آگے گیا تو ہر دروازے کو اندر سے کنڈی لگاتا اور اوپر جاتا گیا، اور جاتے جاتے ساری سیڑھیاں چڑھ کے سارے دروازے کھول کر وہاں پر پہنچ گیا جہاں عبداللہ ابو رافع سویا ہوا تھا۔ وہ ابو رافع کے قریب پہنچ کر میں نے کہا کہ اب کیا کروں، مجھے اس اندھیرے میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کہاں ہے؟ تو اس شخص نے آواز دی، عبداللہ ابن عتیق نے کہا کہ میں نے آواز دی ابو رافع۔ جب میں نے آواز دی تو ایک دم سے وہ بولا کہ تو کون ہے؟ تو میں وہاں سے بھاگ کے فوراً اس جگہ پر پہنچ گیا کہ جہاں پر وہ سویا ہوا تھا۔ میں نے اس پر تلوار چلوائی تو وہ تلوار اس کو لگی نہیں۔ اس نے ایک شور کیا، لیکن اب وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا، وہ بندہ بہت نیچے تھا جو اس کا دربان تھا، بلکہ اس کے گھر والے دوسری جگہ سوئے ہوئے تھے، اکیلا تھا، لیکن پھر سو گیا کہ یہ کون ہے جس نے مجھ پہ تلوار چلائی ہے۔ لیکن وہ اس نے دوبارہ پھر کہتے ہیں عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے دانا انداز کے اندر اپنی آواز کو بدل کر کہا کہ ابو رافع کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ پر کسی نے تیر چلایا ہے یا تلوار چلائی ہے۔ اب میں اس کو صحیح قریب سے پہنچ گیا تھا کہ کہاں ہے، تو بس اس آواز پر میں نے پھر اس پر تلوار چلوائی۔ تلوار چلانے کے بعد اس کو ایک تلوار لگی جس سے زخمی ہوا، دوسری تلوار میں نے اس کے سینے پہ رکھی اور نیچے تک دبایا، اس کے
बिस्तर तक तलवार पहुंच गई। अब वहाँ से मैं वापस हुआ, उसकी आवाज़ तो बंद हो चुकी थी, तो वहाँ से वापस हुआ, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खोलता गया, नीचे तक पहुँचा। जब नीचे पहुँचा तो मैंने कहा कि अब सारी सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, हालांकि 2-3 सीढ़ियाँ अभी बाकी थी। उन नीचे पाँव करने की वजह से मैं गिरने की वजह से पाँव की हड्डी टूट गई। अब अपना उमामा उठाकर उससे पाँव को बांधा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलता हुआ बाहर गया। अपने साथियों तक पहुंच गया, कहा कि मैंने उसका काम तमाम कर दी है। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर हम वापस चलते हैं। मैंने अब्दुल्ला इब्न अतीक कहता है कि मैंने कहा कि मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे पता नहीं चल गया कि अब अबू राफे कत्ल हो गया, मर गया या नहीं मरा। जब तक ये खबर नहीं पहुंचती तब तक वापस नहीं होता। तो कहते हैं कि मैं जब सुबह की वक्त हुई, सुबह अभी अंधेरा ही था, तो एक शख्स ने ऊपर से आवाज़ दी कि हमारे सरदार अबू राफे कत्ल हो गए और किसी ने इसको कत्ल कर दिया। ये आवाज़ सुनी, मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और वापस आया। फजर की नमाज के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के दुश्मन अबू राफे को हमने कत्ल कर दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, अल्लाह ताला की तारीफ बयान की और कहा कि ये पाँव क्यों बांधा हुआ है। कहा कि अल्लाह के रसूल में गिर गया हूँ और गिरने की वजह से हड्डी टूट गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाँव फैलाओ। उसने पाँव फैलाए। अब्दुल्ला इब्न अबी अतीक कहते हैं कि मैंने पाँव फैलाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ फेरा और ऊपर दम किया। तो मैंने समझा कि यहाँ पर तकलीफ हुई नहीं है, ऐसे मेरी हड्डी वो जुड़ गई और उसके बाद कभी मुझे उस पाँव की तकलीफ नहीं हुई। तो इस तरह ये एक और दुश्मन खुदा अबू राफे को इन्होंने कत्ल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे